جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وائب ٹی وی کی اسپیشل افطار نشریات ہیں نعمت افطار، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ 16 رمضان المبارک یعنی فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ صبر، برداشت اور تحمل پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اس واقعے سے بہت سارے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مہمانوں کو تعارف ایسے تو کرا چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ تھوڑا سا ریپ اپ سب کا کرا دوں کہ ہمارے ساتھ سمیہ ناز موجود ہیں، ڈاکٹر قمر رضوی موجود ہیں جو اے ڈی آئی جی ٹریفک ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، نعت خواں اور ثنا خواں نعت گو شاعر بھی ہیں. شکیل مدنی، ان کی میرے پاس ایک آپ تصنیف بھی دیکھ سکتے ہیں، مجموعہ ہے نعتوں کا. یہ اگر دکھا سکے میرے خیال میں کیمرے پہ تو میں دکھانا چاہوں گا. حرف معطر اس کا نام ہے، اور جو میرے خیال میں یہ اسکرین پہ سب کو نظر آ رہی ہے. تو یہ دوسری والی جو ہے وہ آنے والی ہے نا ماشاءاللہ. شکیل مدنی لاسٹ ایئر بھی میرے خیال میں میرے پاس ایک تحفہ آیا تھا، اور اس سال دوبارہ آیا. اب یہ میرے پاس آیا، یہ آپ کے پاس آیا، میرے پاس ہے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد عثمان جو کہ اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور ان سے بھی بات چیت کریں گے. سمیہ سے میرے خیال میں ہم نے بالکل بات نہیں کی، تو پہلے سمیہ کی طرف آتے ہیں. سمیہ، کیا آج کل کیا مصروفیات ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ شوٹس چل رہی ہیں اور اپ کمنگ پروجیکٹ ہے، بہت اچھے چینل کا بڑے چینل سوپ ہے، تو اس میں انشاءاللہ ابھی اگست کے اینڈ میں ٹریزرز چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر اچھا، پاک ولا کہاں تک پہنچ گیا؟ باقی لگا تو 30th ایپیسوڈ تھا، وہ کافی شوٹ تو ختم ہو چکی ہے، بس وہ آن ایئر ہی آتا رہے گا. اچھا، نہیں شوٹس ختم ہو گئی ہیں اس کی. باقی یہ زندگی تو چل رہا ہے. یہ کب تک، یہ زندگی کب تک چلتی رہے گی؟ ہاں جب تک زندگی ہے جب تک چلے گی. ہاں چلتی رہے. اچھا ہے جب ویورشپ رہے گی، جب تک ریٹنگ رہے گی. سنڈے کے سب سے زیادہ اسٹار پلس اور دوسرے چینلز کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہوگا. توڑ دیا ہے. یہ پہلا سیریل ہے جو 200 ایپیسوڈ تک گیا. سیریل مطلب وہ نہیں ہے، سوپ نہیں ہے. اب بچے اور بچوں کے بچے اور ویکلی آتا ہے، سارے لوگ ہوتے جا رہے ہیں. سیکنڈ جنریشن کیا اب آگے کیا ویسے اس کی سٹوری بڑھ رہی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا واقعی. وہ اصل میں جو ویور جو پورا دیکھتا ہوا آ رہا ہے نا، اس کو پتہ ہے بالکل سیکوینسلی، وہ ان کو پتہ ہے. آپ اگر کبھی دیکھ رہے ہیں کبھی نہیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے. آپ نے دیکھا ہے تو ہم محروم ہی رہے. بس اب آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کو نہیں پتہ چلے گی. یہ وہ والا سین ہے کہ آپ جب اسٹوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گی. جیسے انڈین ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی سا بھی آپ ایپیسوڈ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اسٹوری سمجھ میں آ جائے گی اس میں یہ سین ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے ڈراموں میں یہ کلاس تھی کہ نہیں پتہ لگتا. میں پتہ ہے کیا جی، میں بہت کم کام کر رہی ہوں، لیکن یہ میرا پہلا آن ایئر پروجیکٹ تھا. جب میں واپس آئی ہوں امریکہ سے، تو میں جہاں بھی جاتی ہوں نا، لوگ مجھے پہچان لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویورشپ ہے. ایک عام لوگ نا، عام طبقہ جو ہوتا ہے، کہیں بھی کسی بھی شاپنگ مال پہ سنے آپ وہی ہیں لیڈنس کی وائف ہے. اچھا، بولتی کیسے وہ لیڈنس کی وائف ہے؟ وہ بولتی کیسے ذرا بتاؤ. صحیح ڈفرنس ہے اس کا ایکسنٹ ہے نا. ابھی آج کے ٹاپک کے حساب سے بتا دیتی ہوں کہ ارے ہمارے حضور نے جو بولا تھا نا کہ صبر 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 کرنا، ارے پیشنس تو ہے ہی نہیں نا. ویری نائس. یہ خود سے آیا تھا یا پریکٹس کری تھی؟ خود سے تھا. یہ جب اسکرپٹ آیا میرے پاس تو میں دیکھ رہی تھی اس کو، اور بہروز بھائی جو میرے ہسبینڈ بنے تھے، 5ویں بیوی تھی میں ان کی، تو بہروز بھائی نے کہا میں بہروز بھائی کی میں 3 دفعہ بیوی الگ الگ اس پہ بن چکی ہوں. تو کہتے تھے قسمت میں ناز کرو کہ میں ہر دفعہ تمہیں شوہر کے روپ میں. تو جب میں وہ اسکرپٹ پڑھ رہی تھی نا، تو بہروز بھائی نے کہا نہیں نہیں، اس کو سیدھا اردو میں بولیے گا، مطلب ایکسنٹ نہ بناؤ. میں بڑی پریشان، میں نے کہا مجھے تو اپنا بنانا ہے، خود ایک کریکٹر بناتا ہے ایک آرٹسٹ. تو پھر جویریہ نے کہا تم اس کو اس ٹون میں کر لو. میں نے کہا یار یہ ایک ہے میرے پاس، ایک کریکٹر ہے، بتاؤں. جب میں نے بتایا تو سعود بھائی ہنسنے لگے، کہتے ہیں بس یہی ہے، اسی کو کرنا ہے. اور وہ ہٹ ہو گیا. اور یہ جو کریکٹر ہے کسی کی آبزرویشن ہے، یہ میں نے میں دیکھا ہے ان کو بولتے ہوئے آنٹی کو، اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی. جب وہ عام بات بھی کرتی تھی مجھے ہنسی آتی تھی. ہاں ویسے ہوتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ضرور ملتا ہے جس کو آپ فالو کرتے ہیں، اس کے بولنے کے انداز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہنسی آتی ہے. آپ کس کو فالو کرتی ہیں مجھے یہ بتائیں. پتہ نہیں میں کس کو. آپ خود کہہ رہی ہیں. نہیں وہ تو خیر ایکٹنگ کی بات کر رہی ہوں. ویسے بولنے میں، ہوسٹنگ میں
ہوسٹنگ میں بہت سارے ہوسٹ ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں, مجھے اچھے لگتے ہیں. اگر دوسرے پرائیویٹ چینل کے تو بتانے کی بالکل نہیں, پرائیویٹ چینل جیسے میں نے بتایا کل رات میں میری سدرا اقبال سے ملاقات ہوئی, تو میں پرسنلی سدرا اقبال بہت اچھی لگتی ہیں, ان کا بولنے کا انداز اور جس طرح سے وہ پوچھتی ہیں, ان کے کویشچنز بہت اچھے ہوتے ہیں. تو کل بھی جب وہ مجھ سے ملی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ میں لائک آپ کو بہت, اور واقعی میں ان کے شوز دیکھ رہی ہوتی ہوں. ٹریننگ کی خاص بہت ڈفرینٹ ہے. اقبال لطیف صاحب کی صاحبزادی ہیں, میرے تو استاد ہیں اقبال لطیف صاحب, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسکول لائف سے سدرا جو ہے نا وہ ڈیبیٹر رہی ہیں, بالکل, یعنی اوریٹر رہی ہے, پبلک اوریٹر. وہ اس وقت یہاں منی بیرون ملک جا کے اور پاکستانی ہوتے ہوئے ریپرزینٹ کرتے ہوئے انگلش ڈیبیٹس میں فرسٹ پرائز جیتا, میرے خیال میں ان کو اسکالرشپ بھی ملی تھی. پھر وہ میں ان کو ضرور میں دیکھتی ہوں اور مجھے ان کا بہت اچھا لگتا ہے. سدرا کا واقعی اور اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک ینگ لاٹ میں ایک بالکل ہی ڈفرینٹ, ایک میچیور اسٹائل ان کا جو تھا, جو پسند آیا, ہمبل, ویری لٹریٹ جیسے کہنا چاہیے, اور بہت ہی سلجھا ہوا اسٹائل ہے. کبھی آج تک میں نے سدرا کو کوئی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی دھوم دھڑکا کوئی ٹائپ کی چیز کبھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, بالکل وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا ٹریفک لے کر آ رہے ہیں, کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ٹریفک نہیں لے کے آ رہا, ابھی ٹریفک سے ہٹانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اتنی ساری مطلب چیزیں, لیکچرز بھی لیتے ہیں آپ میڈیکل کالج میں ماشاءاللہ, اور ڈاکٹر بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب کلام بھی ہیں. جی, کلام, تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاں, تو اتنا سارا مرثیے بھی کہتے ہیں. نہیں, سلام کہیں, مرثیہ تو نہیں کہا, سلام کہیں ہیں, منقبت کے کچھ کلام ہے, کچھ نعتیں ہیں, تو بس اس طرح سے ہے. تو اتنی ساری چیزیں کیسے, مطلب کہاں سائنس, کہاں آرٹس. نہیں دیکھیے, شاعری کی بات تو شاعری اس طرح سے ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں, یا پولیس والے بھی ہیں, شاعر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کا کمپلیکشن جو ہے وہ چاہے آپ ڈاکٹر ہوں چاہے آپ پولیس والے ہوں ویسے ہی رہے گا نا. تو شاعری بھی اسی طرح کی چیز ہے, وہ آپ میں پرویٹ کر جاتی ہے, آپ کے سیلز میں, آپ کے بلڈ میں وہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. وہ آپ شعبہ آپ کا زندگی کا کوئی بھی ہو, شاعری ایک کیفیت ہے جو آپ پہ ہم وقت طاری رہتی ہے, اور یہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی. مجھے انور شعور کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دوست کہتا ہوں تمہیں, شاعر نہیں کہتا شعور, دوستی اپنی جگہ ہے, شاعری اپنی جگہ. ہاں, لیکن یہ ان کا خیال ہوگا, میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. شاعری جو ہے وہ ایک مسلسل عمل ہے. یہ آپ کو, میں نے بلکہ اپنی بعض غزلیں اس وقت کہیں جب اگلے دن میرا بہت کوئی امتحان تھا ایسا جس میں مثلا فزکس کا مجھے یاد ہے, میرا انٹرمیڈیٹ کا پیپر تھا, اور لگی ہوئی تھی جان پہ کہ ڈاؤ میں ایڈمیشن ہونا ہے, اور رات میں غزل ہو رہی ہے سوتے وقت. تو یہ ایک دم سے یہ آمد ہے, یہ آمد ہے. میں کبھی کوشش نہیں کرتا. بتائیں کہ جب کسی افیئر میں آپ کو ناکامی ہوئی ہو یا بہت ہی زیادہ کرش سے گزر رہے ہو, ایسا دیکھیے, کیا غزل سامنے آئی, عام آدمی شاید یہ سوچتا ہو کہ یہ کسی ذہنی صدمے کے بعد ایسی شاعری شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اپنا ماحول دیکھتے ہیں, آپ کا مطالعہ, آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کی انسائٹ, آپ کی بصیرت کیا ہے, یہ سب چیزیں مل کے جب آپ اپنے خیالات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کرتاس پر لے کر آتے ہیں, تو اس دو جو لائنیں ہوتی ہیں ان کو آپ شعر کہتے ہیں. محبت کتنی دفعہ کی ڈاکٹر صاحب, محبت دیکیے کتنی دفعہ کی, میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کرتا ہے, یہ وہ جذبہ ہے جو میرے خیال میں ہر باشعور آدمی میں موجود ہونا چاہیے, موجود ہوتا ہے, اور یہ جاتا ہے آپ کا کریڈل ٹو گریو جاتا ہے. بالکل. اچھا, میں کال لے لیتی ہوں, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ باجی میں عبدالغفار زرداری ناشیہ سے بات کر رہا ہوں. جی 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 عبدالغفار, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باجی میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنا, آپ کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے؟ باجی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. جی, دو ڈاکٹر ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر قمر, جو بھی یہ اچھا سوال ہے, میرا تھوڑا مسئلہ ہے وہ حل کرا دیں پلیز, میں بہت پریشانی ہے اس مسئلے کے لیے. جی بالکل, فرمائیے. جی سر, میرا مسئلہ ہے کہ میری بھتیجی ہے جس کی عمر تقریباً 5 سال تک ہے, ٹھیک ہے. جی جی. اب اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے اور پتہ نہیں اتنی روٹی کھاتی ہے جو بے انداز ہے. علاج بھی بہت کرایا ہے مگر پھر بھی علاج نہیں لگ رہا. نہیں, کسی اچھے پیٹ میں پانی تو نہیں بھر رہا ہے, جگر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ وہ ٹیسٹیں کرائی مگر بہت علاج کرا, ابھی بھی علاج چل رہا ہے. پتہ نہیں اتنی روٹی کھاتی ہے, اتنی روٹی کھاتی, اتنی میں بھی نہیں کھاتا. اس میں یہ ہے کہ کسی اچھے اسپتال کوئی نہ کوئی چیز کھا رہی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے اس کے پیٹ کے اندر ہے. نہیں, کسی کنسلٹینٹ کو دکھائیں. مسلسل کھانا اور اعتدال اور ایک مقررہ مقدار سے زیادہ کھانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے.
اور یقیناً کسی مرض کی علامت ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی اچھے کنسلٹینٹ کو دکھائیں جو باقاعدہ کسی سول اسپتال میں، آپ کے قریبی اسپتال میں موجود ہو، جو پھر اس کا الٹرا ساؤنڈ کرے اور دیگر جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر کے، اور آپ کو ایک پراپر اور اچھا ایک ڈائگنوسس ہو اور اچھی اس کی ٹریٹمنٹ ملے اس بچی کو. بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ایسے فون پہ ہمارے لیے دوا بتانا بہت مشکل ہوگا. ہاں بالکل. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ بتانا بھی نہیں چاہیے. جو اکثر نارملی ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ بیٹھے ہوئے لوگ بتا دیتے ہیں جب تک آپ نے ٹیسٹ چیک اپ. دیکھیے ایسا آپ کو بہت کم نظر آ کہ کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر بیٹھا ہوا بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. سیلڈم شاید ہی کوئی آپ کو ایلوپیتھک بیٹھا ہوا دوا بتاتا ہوا نظر آ رہا ہوں. یہ عموماً آلٹرنیٹو میڈیسن کے لوگ اور دیگر جو ان کی ہی بات کر رہی ہیں. جی طبی ماہرین جو ایلوپیتھک سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ کھا لو یہ کھا لو اتنی مقدار میں کھا لو، لیکن آپ کو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہمیشہ اوائڈ کرے گا. وہ بتا دیتے ہیں خود بتا رہے ہوتے ہیں جی آپ یہ لگائیں آپ یہ لگائیں آپ کے بال آ جائیں گے، ہے نا. ہاں ایون میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کچھ جو آپ نے انسان دیکھی کچھ ایلوپیتھک وہ اسکن کے کچھ میں نے دیکھے ہیں ڈاکٹرز ڈرماٹولوجی کے جو باقاعدہ بلٹنلی علاج بتا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ میں اس کو بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ بغیر پراپر ایگزامن کیے بغیر آپ صرف پیشنٹ اپنا ویو پوائنٹ دیتا ہے، یو آر دا مطلب ایکسپرٹ پرسن، تو آپ جب تک اس کو دیکھ نہ لیں اس کو صحیح سے پروویژنل ڈائگنوسس نہ بنا لیں، کوئی ٹریٹمنٹ ایک ذمہ دار ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ نہیں بتانا چاہیے چاہے وہ ڈرماٹولوجی. مفتی صاحب کے پاس آنا چاہوں گی، ان سے ذرا جاننا چاہتی ہوں آج کے دن کے حوالے سے جو ابھی ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ 16ویں روزے کو جو فتح مکہ ہوا تھا اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بتائیں. ابھی آپ مجھے بریک بتا رہے تھے کہ یہ 16 سے 20 تک کی ڈیٹس جو ہیں وہ ٹیلی کر رہی ہوتی ہیں، تو ذرا تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین الحمد للہ رب العالمین. 16 رمضان المبارک عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 16 رمضان المبارک ہی فتح مکہ کی تاریخ ہے، جبکہ تاریخ اسلام میں جو آپ کو روایتیں ملتی ہیں وہ 16 کی، 17 رمضان المبارک اور 20 رمضان المبارک کی بھی تاریخ پر بہت سے مورخین نے اس پر اجماع کیا ہے اور اپنی تواریخ میں اس کو بڑے وثوق کے ساتھ لکھا ہے کہ 20 رمضان المبارک بھی فتح مکہ ہے. اب اس میں تطبیق کیسے ہوتی ان تواریخ ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کی لشکر کی معیت میں 10 رمضان المبارک